उनसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। और जैसे कि आपको बताया था कि सेगमेंट वाइज हमारी कोशिश होगी कि अपने मौज़ीन को हम शामिल करते रहें और उनसे पूछें कैसे ईद मनाते हैं और ईद की खुशियां कैसे बांटते हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका क्या किरदार है। तो अभी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन किया है, एक ऐसी शख्सियत जो कि वन ऑफ माई फेवरेट कहें, और आप एजुकेशनिस्ट हैं और PM इमरान खान साहब ने भी आपको कई एजाज़ात से नवाजा। आपकी तालीमी खिदमात हैं ज़ेड इंटरनेशनल के रूए रवां जनाब ज़ीशान अल्ताफ़ लोया साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने ईद के दिन टाइम निकाला। और स्टार्ट ही मैं आपसे करूँगा कि तालीम के शोबे में आपकी बड़ी काविशें हैं और आप कितना टाइम निकालते हैं अपने घर वालों के लिए, क्योंकि अक्सर जब हम आपको स्टडी करते हैं, जब आपको अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अक्सर आप बिजी नज़र आते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त शो है और ईद के दिन तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। आपने बुलाया और जहाँ तक आपने बोला जी कि किस तरह बैलेंस करते हैं, देखें इंसान का काम ही बैलेंस करना है। हमारा पूरा मजहब बैलेंसिंग पे है, माशाल्लाह, ठीक है। तो उस तरह हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। कारोबार के वक्त कारोबार करते हैं, जब फैमिली टाइम होता है फैमिली टाइम देते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं फैमिली में, टाइम नहीं दे सकते तो ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं, थोड़ा फैमिली के साथ निकल जाते हैं 2-3 दिन के लिए, छुट्टियाँ गुजार के आ जाते हैं, तो शॉर्ट ब्रेक भी ले लेते हैं बीच में, तो वो साथ साथ चलता रहता है। तालीमी मामलात अक्सर आप देखते हैं कि ज़ेड इंटरनेशनल तकरीबन आप उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और PM साहब ने भी आपको अप्रिशिएट किया। आगे क्या एम्स हैं आपके मुल्क मिल्लत की खिदमत में, आपका क्या किरदार है सिर्फ कराची या उससे भी आगे? देखिए, पहले तो PM साहब का शुक्रिया जी, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, और रिकग्नाइजेशन ज़रूरी होती है किसी भी फ़र्द के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किसी भी काम करने वाले के लिए। तालीम की जहाँ तक बात की है तो दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है तो तालीम की बेस पे ही की है, तो तालीम को तो सबसे पहले प्रायोरिटी और फोकस करना चाहिए हमें। आज भी बहुत ज़रूरत है, इंटीरियर्स जितने चले जाएं हमारे वहाँ पर तालीमी इदारे मौजूद नहीं हैं या मौजूद हैं तो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं चल रहे। जो बुनियादी हक है बच्चों का, जो रियासत ने देना है, वो आज भी उनको नहीं मिल रहा। तो हमें सबको मिलके, जैसे अल्ताफ़ भाई भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ और बल्कि इनके साथ भी कई मामलात में भाई की वो काविशें हैं और पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे इनके तवस्सुस से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में CSR करें या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़ जाएं जो तालीम पे या इंसानी खिदमात पे काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। तो हम भी इसी तरह लगे हुए हैं और अभी कराची बेस है, इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि दूसरे शहरों में भी जाएं, लेकिन हमारा जो तालीमी इदारा है वो आज कॉम्पीट दुनिया के बेस्ट एजुकेशन तो हमने ली एक्वायर की भी है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी O लेवल्स में भी हम वही चला रहे हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का करिकुलम है। तो आज हमारा बच्चा वही कॉम्पीट कर रहा है जूनियर लेवल पे भी, जो आज इंग्लैंड का बच्चा पढ़ रहा है वही बच्चा आज यहाँ पर पाकिस्तान में रह के वही तालीम हासिल कर रहा है, वही पेपर्स टाइम पे देता है प्राइमरी लेवल पे, वही सेकेंडरी लेवल पे देता है, फिर O लेवल्स पे देता है। तो ये आज की ज़रूरत है, हमें बच्चों को तैयार करना है एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट से, हमने तैयार करना है उनको। ये हाथ जो है ना, ये हाथ यहाँ से यहाँ आ जाए, मुल्क के सरबराह से लेके एक छोटे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला का भी ताल्लुक़ ये हो कि मैं मांग के ना दूँ, मैं कुछ कमाऊँ और उसमें से चैरिटी करूँ। हमारा तो ये भी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों को जितना आप इंडल्ज करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें होती रहेंगी और डेवलप हो जाएंगी, लेकिन तालीम की बेस पे ही होंगी। तो हमारा जो कंपनी है उसमें तालीम में ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, और क्योंकि मैंने मास्टर्स भी एजुकेशन में ही किया है तो इसलिए मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है तालीम पर। मैं चाहूँगा कि अली राशिद साहब से भी मैं बात कर लूँ कि जिस तरह ज़ीशान अल्ताफ़ ने बोला कि अली भाई के हमारे बच्चे भी मतलब वही स्टैंडर्ड हो जो कि बाकी कंट्रीज़ में है, कैसा देख रहे हैं इसको? हुकूमतों का भी इसमें कितना फ़र्ज है कि हमारे और बिजनेसमैन और बहुत सारे यहाँ पे एजुकेशनिस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हुकूमतें कितनी संजीदा हैं? अगर मैं देखूं तो वज़ीर आज़म साहब भी एक ही करिकुलम की बात करते हमें नज़र आते हैं। आप लोग कोई माइंडसेट, कोई स्ट्रेटेजी वफाक और सिंध हुकूमत अच्छी तालीम हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एजुकेशन इज़ द बेंचमार्क जहाँ हर कंट्री
آپ دیکھیں جیسے ذیشان بھائی نے کہا کہ پروگریس کرنے کے لیے آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اینی پلیس. اس میں بالکل کوششیں ہماری بالکل ہیں. اور آئی تھنک اب تھوڑی ایجوکیشن ایک زمانے میں وین یو ہیو ٹو فزیکلی بی سم ویئر ابراڈ, اس قسم کی ایجوکیشن حاصل کرنا یا وہ شعور حاصل کرنا, تھنگز ہیو بیکم ویری ایزی. چیزیں آن لائن چل رہی ہیں. ابھی کووڈ کے ساتھ کافی مشکلات بھی آئی ہیں اسکولس کو, اینڈ آئی ایم شیور شاید میں بھی فیس کر رہے ہوں گے. اور اوبیسلی کہ انسرٹنٹی بہت ہے. گورنمنٹ کے لیے بھی بڑے ایشو ہیں بیکاز دیر آر ٹو کائنڈ آف مائنڈ سیٹ جو کہہ رہے ہیں اسکول کو کھلا ہونا چاہیے. سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں, مطلب ذیشان صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اگر مل کے حکومتوں کے ساتھ کام کریں. آئی تھنک اٹس بہت خوشائن بات ہے, بہت ویلکم. میں فورنگی میں جب میں تھا there were at least 9 سرکاری اسکولز جو اڈاپٹ کیے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, اینڈ اس میں بہت اچھے ریزلٹس نکلے تھے. اینڈ آئی وزٹڈ دیم اینڈ آئی نیو کہ بہت اچھا کام ہوگا بیکاز جو وہ لوگ تھے جو کرنا چاہ رہے تھے ان کی بڑی اچھی reputation تھی. بٹ once actually I visited I was very surprised, pleasantly surprised کہ اتنا اچھا کام ہو رہا تھا. the libraries, the schools, the books, furniture, everything, and بالکل ہی انٹرنیشنل لیول کا ہو رہا تھا. تو یہ تو بالکل خوشائن بات ہے. and I think جتنے لوگ کر سکیں اور آگے آ سکیں, حکومت کے ہاتھ مضبوط کر سکیں, اور I'm sure کوتاہیاں ہر حکومت میں ہیں, اور اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہر کا دن ہے, آپ بھی حکومتوں کا حصہ ہیں, سندھ میں آپ کا اسٹیک ہے, آپ کی حکومت ہے. ذیشان صاحب بھی بیٹھے ہیں, الطاف حبیب صاحب بھی بیٹھے ہیں. کوئی پرپوزل آج دے ہی دیں کہ آ جائیں مل کے کام کرتے ہیں, آ جائیں ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں, ہم سب مل کے کام کریں, ملک اور ملت کی ترقی کریں. بالکل بالکل. میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو دعوت دینا چاہوں گا, آئیں بیٹھیں. ہمارے جو وزیر ہیں صوبائی سعید غنی صاحب, ان سے بڑی اچھی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے چیزوں میں, اور بہت ہی وہ ایگر ہیں چیزوں کو ایک چینج کرنا. ماضی میں جو ہوا آئی ایم شیور دیر از آلویز, دیکھیں جتنا بھی اچھا کام کریں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. پروگریس کی ہمیشہ ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ, میں الطاف حبیب صاحب سے پوچھوں کہ کوئی آپ, میں اس میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہم تقریباً 6-7 ہزار بچوں کی فیس بھرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہائی ایجوکیشن میں بھی بھرتے ہیں 300-400 بچوں کی فیس. اور اب ہمارا پلان یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں کم از کم کوئی میمن بچہ جو ہے نا بغیر اسکول کے نہ رہے, اور ہم اس پہ پلاننگ کر کے محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شان نے بات کی کہ ہم لینے والے نہیں دینے والے بنے, بالکل صحیح بات ہے. اس کے لیے ہمارا ایک, ابھی میں بات کر رہا تھا, کورنگی میں ہمارا ایک میمن انسٹیٹیوٹ ہے جس میں تقریباً 14,000 بچوں کا ہنر سکھاتے ہیں, جو 63 کے قریب ہنر ہے, 63. 14,000 بچے ہر سال وہاں سے نکلتے ہیں. ان کو جاب بھی دلانے کی ذمہ داری ہماری, باہر بھی اور پاکستان میں بھی. اور تقریباً انٹرنیشنل جتنے بھی NGO ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں, ایون ہم یونو میں بھی رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ بعد دفعہ بچہ BA کر لیتا ہے, BCom کر لیتا ہے, تو اس کو جو روزگار ملتا ہے اس میں اس کا گھر پورا نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر, انجینئر ہو, چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو تو ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن میں ہو تو جب یہ ہنر بھی ساتھ اس کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی تکلیف میں نہیں آئے گا. میں ذیشان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, پرپوزل آ چکا ہے سر, عید کا دن ہے, تو کوئی تحفظات تو نہیں ہے وفاق یا سندھ سے آپ کو, یا دونوں طرف ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارے سب سیریس ہیں. ہماری تحفظات سے ایک ہی چیز پہ ہیں, اور ہم پہلے ہے پاکستان کی آج کی نیڈ ہے ایجوکیشن نہیں بند ہونی چاہیے. اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اگر میں نام لینا شروع کروں تو آپ سب کو پڑھتے بھی ہوں گے خبروں میں, یوکے نے سب کچھ کر لیا, ایجوکیشن سیکٹر بند نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بولا یہ نسل کو ہم تیار کریں دوبارہ فائٹ کرنے کے لیے. یہ کووڈ جیسے معاملات تو ہوتے رہیں گے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, ہماری دعائیں ہیں, لیکن یہ وائرسز اٹیک ہر زمانے میں کیے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تعلیم کو بند نہ کریں, تعلیم کو ترجیحات میں دیں. آج ہماری حکومت کی یا کسی کو بھی لے لیں آپ, ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں, ہمارے بجٹ ہی نہیں ہے, ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کو کس طرح لے کے چلنا ہے. کیا ہمارے منسٹرز یا ہمارے جو لوگ ہیں جو سربراہ اس میں بیٹھے ہیں, کیا انہوں نے کبھی کوئی تعلیمی ادارہ چلایا ہے یا ان کو وہ تکلیفات پتہ ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہائی الرٹ اسکول بھی چلا رہے ہیں, تو ہمیں
ہمیں تو ایزی ہے آن لائن سسٹم چلانا بھی، لیکن میجورٹی اسکولس ایسے ہیں جن کے پاس ایک کمپیوٹر پورے اسکول میں اور 1000 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک کمپیوٹر، اور کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں، کمپیوٹر نام کی چیز بھی نہیں جانتے، وہ فیسلٹیز کیا ہوتی ہیں وہ ان کے پاس پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آئی ٹی یا آن لائن کلاسز یا زوم پہ کیسے جائیں گے؟ ہمارے ٹیچرس تک ٹرین نہیں ہے. تو ہم نے آج کیا کیا، اتنے سال گزر گئے، ہمارے بعد کے ملک آج ترقی یافتہ ملکوں میں آ رہے ہیں، لیکن ہوپ انشاءاللہ عید ہے، جیسے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہوپ کی بات کریں تو اچھے ادارے ہیں جیسے ورلڈ میمن ہے، اسی طرح سلانی ویلفیئر بھی ہے جس کا میں ایڈوائزر بھی ہوں بشیر فاروقی صاحب کا. روٹی کھلاتے کھلاتے آج ماشاءاللہ 75,000 بچے پڑھ رہے ہیں آئی ٹی میں، تو ان کے ساتھ لوگ منسلک ہیں. ووکیشنل ٹریننگ کی بات کی، میں کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اور سیلانی میں ہوا، دعوت اسلامی میں ہوا، یا آل پاکستان میمن میں ہوا، یا WMO میں ہوا، یہ ایسے ادارے ہیں جو ملک کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آج کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. جو بچہ پڑھ نہیں سکتا، ہم نے اللہ کے لیے رسول کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. اسی سیٹ میں جہاں 25,000 روپے صبح بچہ دے رہا ہے، وہاں پر ایک اسٹریٹ چلڈرن بھی پڑھ رہا ہے دوپہر کے وقت. تو ہم نے سوچا کہ ہماری بلڈنگ انڈر یوٹیلائز ہے. آج گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. آج اسکولس کے انفراسٹرکچر بنانے جائیں تو کروڑوں روپے لگیں گے. یہی چیزیں میں بتا رہا ہوں. میں تھوڑا سا علی بھائی ایک سیکنڈ، تو فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن ہم ان کے جوائن ہینڈ بنے ہوئے. ہم نے کہا اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم ڈورس کھول دیں. گورنمنٹ آپ کی جوائن ہینڈ بنے، جی گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل جائے، آپ ایک ہو جائیں تو بہتر. دیکھیں یہ پرپوزل ایسا ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. خان صاحب سے بھی میری بات ہوئی، ابھی پچھلے رمضان سے ایک ہفتے پہلے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی ہماری. ہم پورا ڈیلیگیشن گیا تھا کہ کس طرح ہم یہ نظام کو اچھا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے پرائیویٹ اسکولس کے پاس. اگر یہی انفراسٹرکچر کو ہم یوز کریں، یہی ٹیچرز کو ہم ایکسٹرا پے دے کے دوپہر کے وقت اسٹریٹ چلڈرن کو لے آئیں اسکولز میں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں بلینز اور بلین ڈالر چاہیے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ہر گلی کونے میں چھوٹا پرائیویٹ اسکول ہو یا بڑا پرائیویٹ اسکول ہے، اسکول موجود ہیں. تو آج ہمارے پاس تو سندھ بھر میں ہم اتنی ڈرائیو کرتے ہیں، اتنا جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے اسکولز، یا میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ فیسلٹیز وہاں پر موجود نہیں ہے. اچھی تربیت معلوم نہیں، اچھی تعلیم موجود. علی بھائی ویلیو ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی علی بھائی، بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں کنونسڈ ہوں، ہم تو آگے بڑھنا، ہم ماضی کی باتوں کو چھوڑ کے ہم تو آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو آپ کو ایک آفر پرپوزل دے رہا ہوں. دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے اب بہت ہی اچھی چیز کی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کبھی جس نے کوئی اسکول یا کوئی ادارہ چلایا نہیں ہو، چاہے ایجوکیشن منسٹری ہو یا کوئی بھی منسٹری ہو، ایکسپرٹیز نہیں ہو، تو جب تک وہ ایکسپرٹیز ہمیں آپ لینڈ آؤٹ نہیں کریں گے. آپ لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں، یو آر دا پیپل ہو آر ایسٹس آف دا کنٹری. سو ہم تو آپ کو کم فارورڈ. ہم نے ابھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک بہت اچھا پرپوزل دیا اور وچ ہم ورک کر رہے ہیں. یہ اس پہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے کہ جتنی بھی آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں، ہم نے کہا ہم نہیں کچھ اس پہ کام کرتے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ ہی ڈیسائیڈ کریں. کاٹی کورنگی میں ہو گیا، سائٹ ایسوسیشن الگ ہوگی، جتنی بھی ان کی بنی ہوئی ہیں آرگنائزیشن، ہم نے کہا آپ پرپوز کریں، آپ اسکیمیں دیں اور آپ ہی بتائیں کہ کہاں کام ہونا ہے اور آپ ہی کام کروائیں. بجٹ سندھ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. سر یہ میں اس پہ آپ پوری کر لیں. ہاں میں مکمل میری اپنی بات کروں. تو اسی طرح اگر اس چیز پہ ہم آ جائیں، جیسے ایجوکیشن کی آپ بات کریں، جو بھی آپ کے پاس، آئی ایم شیور یو ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز. تو میں نے لیٹس پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. پاکستان کے لیے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز کا پہل کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اپنے آئیڈیاز دیں. وی آر ویلکمنگ. آپ آئیں. میں نے تو اس پلیٹ فارم سے آپ کو کہا ہے، آپ کو دعوت دی کہ آ کے بیٹھیں اور انشاءاللہ چیزوں کو بہتری کی طرف. اب جو ہوا، آئی ایم شیور کہ کوئی اچھی بھی چیزیں ہوئی ہوں گی، ماضی میں بری بھی چیزیں ہوئیں گی. لیٹس فرگیٹ دی پاسٹ. مل کے ملک کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے. ماضی میں نہیں رہتے، وہی ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں رہتے ہو. مستقبل ہم تو صرف پرپوزل نہیں دے رہے. یہ کہا سب سے پہلے ایجوکیشن انہوں نے بات کی، اور این ٹی ایس ٹیسٹ کا ایک رجحان انہوں نے کیا. تو کے پی کی جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ٹیچرس کو کہا کہ آپ این ٹی ایس ٹیسٹ دیں اور پھر بچوں کو پڑھائیں. کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک ٹرینڈ ہی ایسا نہیں تھا نا. ہمارے یہاں تو کراچی کے بہت سے پرائیویٹ اسکول کو میں جانتا ہوں کہ جہاں انگلش کی کلاس بھی اردو میں لی جا رہی ہوتی ہے اور وہ ہزاروں میں فیس لے رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پیرنٹس جاتے ہیں
कि जो जिनको इंग्लिश से नो हाउ नहीं होती तो वो टीचर या प्रिंसिपल से ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे कि वो बेचारे हाँ हाँ करके वापस आ जाएंगे, या कोई अगर अंग्रेजी बोलने वाले को कोई टकर जाता है तो वो फिर वहीं पे ना, तो बहुत सारे ऐसे इन पे आपको निशान भाई आपको काम करना चाहिए। ये हमारे इंग्लिश मीडियम तो लिख देते हैं लेकिन इंग्लिश की क्लास, अच्छा रही बात ऑनलाइन, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन का रुझान हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा बेटा हमारा उठता है 8 बजे क्लास लेने के लिए, पता चला जी नेट सर्विसेज नहीं चल रही, या तो स्कूल की नहीं चल रही, हमारे घर की नहीं चल रही, पता चला जी लाइट चली गई, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, टाइम आगे पीछे। तो ऑनलाइन मैं तो समझता हूँ जितना हमने खर्चा किया लैपटॉप्स पे, अगर हम कोई टीचर ही हायर करके उनको पढ़ा लेते तो बहुत अच्छा उनको फायदा होता। तो ये चीजें भी आप उठाएं। फिर एनटीएस की बात, हम सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम आ जाती है, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो टेस्ट देना। अब हमने तरमीम ऐसी करनी है कि जिससे मुल्क की आवाम का फायदा हो। तो सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल ये नहीं कि स्कूल है तो आप उसमें गाय भैंसे बांट दें, यदि बच्चे ना पढ़े ताकि वडेराइज्म कायम रहे, ठीक है। तो ये चीजें ना करें, मुल्क का सोचें, आगे बढ़े। ऐसे ही जी सर आप मैं ये बात कर रहा था इनकी बात कंटिन्यूटी में कि बहुत सी पहले शुरू में स्कूलें नेशनलाइज हुई, फिर वो कुछ स्कूलें उसमें से वैसी भी आ गई हैं इतने सालों के बाद जिसमें स्टूडेंट भी नहीं है और टीचर्स भी नहीं है और वो बिल्डिंग्स हैं। सिंध गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि लोग आए और इन स्कूलों को अडॉप्ट करें, ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिसी थी। अच्छा जैसे हम 7-8 हज़ार बच्चों की फीस भरते हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे इतनी सेकुलर स्कूल में थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, क्यों ना हमारी अपनी स्कूल हो, अपनी यूनिवर्सिटी हो जिसमें हम इन बच्चों को एक स्टैंडर्ड की तालीम दें, ठीक है ना। अब इन्होंने अडॉप्ट की जो पॉलिसी बनाई उसमें कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस हैं कि उसको बड़ा मुश्किल है कि आदमी टारगेट कर सके। तो ये हो सकता है उसमें हाँ जो लोग लेना चाहते हैं उनके साथ आप बैठे। हमारे मेमन काफी लोग उन स्कूलों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या जैसे इनकी चल रही स्कूलें, कुछ स्कूल ऐसी होंगी जो इनके म्यार के मुताबिक होंगी लेकिन अब बिल्डिंग अच्छी है बंद पड़ी है, ठीक है ना। तो अडॉप्ट की तो आपने पॉलिसी बना दी, लेकिन उसमें जो कंडीशंस आपने डाली हुई है उस पर बहुत सख्त नजरसानी की जरूरत है, बहुत सख्त। डायलॉग के लिए सर वो बैठे, वो बैठने के बाद भी कह रहे आए बैठने के बाद भी मसले हल नहीं हुए ना, देखे ना। अब मैं आपको फिर नई दावत दे रहा हूँ, आप बैठे देखें एक और शो। अल्लाह करे हम तो चाहते हैं अच्छे हो जाएंगे, 10% वाला रुझान, देखिए आप आगे भी बात करें, 10% वाला रुझान भी खत्म हो जाए सिंध में, ताकि हम तरक्की करें। क्या है कि आज इंडस्ट्री में भी वो कंडीशन अब जो नेशनलाइज हुई और जब प्राइवेटाइजेशन में जा रही है ना, तो वो कंडीशन अब वहाँ भी नहीं चल रही कि आप पुराने लोगों को लेके चलें, पुराने स्टाफ को लेके चलें, हमको सबको गोल्डन सेकंड करके और अलग किया जा रहा है। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि जो उन स्कूलों में लोग हैं, स्टाफ है, उनको आप नए तर्ज की स्कूलें बना के उनको लेके चलें, उनको गवर्नमेंट कहीं और खपाए, मुझे ही लगता है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। अली राशिद साहब, ईद का त्यौहार और मीठी ईद का सबको इंतज़ार रहता है। हमने देखा कि माजी में और एक इंडो पाक की रस्म रवाज, रिवायतें और बुजुर्ग, पेरेंट्स और एक दूसरे को टाइम देना, आज उस चीज़ों में हमें कमी दिखती है। मतलब टाइम नहीं है, एंड्रॉयड का ज़माना है, हर कोई अपने आप में बिजी है। वो जो एक कल्चरल एक स्मेल थी हमारे सोसाइटी की, वो हमें कम दिखती है। क्या सर कहेंगे? हाँ सही कह रहे हैं आप। मतलब आप अगर कहीं बैठे हैं, फैमिली भी 4 लोग बैठे हैं साथ खाने पे, तो सब बच्चे भी फोन पे लगे हुए होते हैं, आप भी फोन पे, वो मोहब्बतों की तकसीम, मोहब्बतें आई डोंट थिंक कम हुई हैं, मगर जस्ट जनरली एक आईफोन या एंड्रॉयड एडिक्टिव चीज़ होती है, यू गेट यूज्ड टू इट। आई थिंक यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, थोड़ी फोन साइड पे रख के आप बात करें। काफ़ी तो अब रेस्टोरेंट्स ने भी एक पॉलिसी स्टार्ट की है कि आप आए तो वो बीच में आप अपना फ़ोन डाल दें, तो आपस के कोई फ़ोन नहीं इस्तेमाल करें, सब आपस में बात करें। तो अगर आप ये पूरे मील के थ्रू कर लें तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। दे ट्राई टू प्रमोट हेल्दी, यू नो, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन एज अपोज टू, यू नो, मतलब कि आप एक शख्स जो आपसे मीलों दूर बैठा है उससे आप इन टच करें, जो आपके बिल्कुल सामने बैठा है उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स आयरनी ऑफ लाइफ। मगर ये सब चीज़ें आई थिंक बिल्कुल, मगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी कहता हूँ कि आजकल के बच्चे बहुत ये आईपैड इन चीज़ों में, बट आई डोंट सी कि हाँ ठीक है टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था, चाहे सियासत हो या फैमिली लाइफ हो, सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है विच यू हैव टू मेंटेन।
تو اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس اوکے اف دی کڈز آر بیکاز دس از دا فیوچر. آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں اگر آپ صرف ہیومن انٹریکشن اور یہ ان کو بالکل آئی پیڈ سب اوبسلیٹ ان کے لیے چیزیں صرف ان کو پتہ ہی نہیں ہو کمپیوٹر کیسے چلانا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہو آئی پیڈ پہ. مائی کڈز آر ریئلی اسمال, دے گو ٹو کراچی گرامر اسکول, ان کی بھی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, مگر آئی تھنک 4-6 سال کے میرے جو بچے ہیں وہ ایسے کمپیوٹر ایسی چیز کرتے ہیں جو کبھی کبھی مجھے بھی نہیں آ رہا ہوتا, وہ ٹھک ٹھک کر کے مجھے, اینڈ دے 4 and 6 مطلب اس ایج میں تو ہم ہی مین شی مین سے لڑا رہے ہوتے تھے یوں کر کے, سو کہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بٹ اٹس اوکے, اس لیے آنے والا وقت ہے ہی ٹیکنالوجی کا, آنے والا وقت دس اسٹیٹ, تو اٹس اوکے ٹو دیٹ دے شوڈ ہیو دی اسکل سیٹ, ان کے پاس ہونا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ ایز آئی سیٹ کے سپرویژن, اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ جو بھی ہوا, یہ سوشل میڈیا ہوا, اس کے یوسیز بہت اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں, جسٹ ہاؤ یو اپلائی اٹ. تو یہ سب چیزیں جس پہ تھوڑا ایک اور اخلاقیات کا بھی ہم آنے والی نسلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب اتنا زیادہ ہو گیا, مطلب وہ ایک سلیس اردو اور ایک مطلب وہ محبتیں, وہ ممانی کی بھی وہی رسپیکٹ ہے, ماموں کی بھی وہی رسپیکٹ ہے. آج کل کا جو بچہ ہے آنے والا, اس کے پاس لائک اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, اس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اینڈرائڈ میں اتنا بزی ہو گیا ہے, تو اس کی ہیلتھ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. دور میں جب ہمارا دور تھا اسکولوں کا, ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا تھا کہ ہم چوکیدار کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, جو اسکول کا چوکیدار ہوتا تھا, یا جو کینٹین میں جو آنٹی ہوا کرتی تھی بہت سے اسکولوں میں, تو ہم اس کو بہت زیادہ مطلب پیار سے, شرارتیں بھی ہوتی تھی, سب وہ چیزیں بھی اسکولوں میں ختم ہو چکی ہیں. یہ ہر بندہ اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا, اسکولوں میں تو اور بہت ساری چیزیں ایڈ بھی ہو چکی ہیں صاحب, وہ جو ایڈ ہو چکی ہیں, تو وہ میں پرانی بات کر رہا ہوں, پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں, جو ہم عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار میٹھا میٹھا, تو میٹھی عید ہے نا, میٹھی بات, تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, مٹھاس کی بات. جب وہ چیزیں ختم ہوئی, یقین کریں میں ٹرینٹی پرائیویٹ اسکول تھا کینٹ اسٹیشن کے بعد, میں تقریباً 18 سال بعد چوکیدار کو ہی ملنے گیا, راجو نام ہوتا تھا, مجھے بڑا یاد آتا ہے. مطلب ہماری پرنسپل تو ہماری مسز آغا, وہ فوت ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت کرے, لیکن وہ بہت زیادہ کیئر کرتا تھا, ہمیں روڈ کراس کرواتا تھا اور سارا, اور بہت زیادہ مطلب اچھا انسان تھا وہ. تو میں گیا, اس سے ملا, ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بیٹے اس طرح کہتے نہیں, کوئی کون چوکیدار. یہ تو میں ذیشان صاحب سے پوچھوں گا کہ پرائیویٹ اسکولس کے کچھ تحفظات کا انہوں نے پھر روشنی ڈالی کہ وہ پیرنٹس آتے ہیں جی, مطلب ان سے وہ اس طرح ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, کیا ایسا واقعی ہے؟ دیکھیں اپنے اپنے ایکسپیرینسز جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے اپنی جگہ, لیکن ہر اسکولس کی ہر اپنی ایک توجہ ہوتی ہے, ایک اس میں فوکس ہوتا ہے. اگر میں اپنے اداروں کی بات کروں تو ہمارے پاس پرسنالٹی گرومنگ کی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے, جس میں بچے کو تربیت دی جاتی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ فوکس ہمارا تربیت پہ ہے. اگر ہم تربیت ہی نہ دے سکیں تو ایسے اسکولس کھولنے کا, ایسے استاد بننے کا کیا فائدہ. تو تربیت تو ہماری نسوں میں, ہمارا اسلام پورا تربیت پہ ہے, قرآن دیکھ لیں آپ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ رزلٹ ابھی آپ لوگوں نے پیرنٹس کو بلا کے دیے تھے, وہ بھی ایک یونیک ایک ٹرینڈ تھا. بالکل ڈرائیو تھرو رزلٹ تھا, تو وہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا. ہر چیز تربیت, اٹھنا بیٹھنا ڈیلی زندگی تربیت کا حصہ ہے. اور میں نے جیسے بتایا ہمارے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ہر بچے کو تربیت, بالکل پراپر سیشن ہوتے ہیں, پراپر سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں. ہم واحد اسکول پورے پاکستان میں جس میں مونٹیسری سے لے کے او لیول تک ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے, پراپر ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے. ہم واحد اسکول ہیں جس نے شروع کرایا پرائمری میں بھی, سیکنڈری میں بھی, چیک پوائنٹ جو میں آپ کو بھی بتا رہا تھا. ابھی مائک نیتھن اس کووڈ میں کہیں نکلتے نہیں یو کے تو برٹش ہائی کمیشنر کے, وہ آئے تھے ہمارے پاس ایوارڈ دینے کے لیے بچوں کو, کیونکہ انہوں نے تعلیمی جو اس میں تھا ہائیسٹ بینڈ تھی ہیں بچوں نے پرائمری لیول پہ. جہاں تک تربیت کی بات آتی ہے, اگر آپ اسکول میں نماز نہیں پڑھائیں گے, آپ ناظرہ نہیں پڑھائیں گے, کمپلسری چیزیں ہیں. دعائیں, مصنوعی دعائیں, ہم او لیول اسکول ہیں, کہتے ہیں او لیول اسکول میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, صرف انگلش پہ فوکس ہوتا ہے جیسے بھائی نے فرمایا. ایسا نہیں ہے, تربیت پہ بھی فوکس ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون لیڈ کر رہا ہے. جیسے سیاست میں بھی جو لیڈ کرتا ہے اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے, اس کے نیچے پوری کابینہ اس کے حساب سے چلتی ہے. جہاں ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں ایک آئیڈیل ہے, ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے, نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں, تو بہت فرق پڑتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو آئی ایم شیور اگر آپ لوگ وزٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو صحیح ملے آئیڈیا ہوگا کہ تربیت پہ کیسے کام ہو رہا ہے. جیسے بولا آنٹی ہوتی ہیں, بالکل آج بھی آنٹی ہوتی ہیں. ہماری یہاں ماسیاں نہیں بولا جاتا, ہماری یہاں ان کو نہیں. کینٹین کی خاص کر کے میں اسپیشلی بات کی
کہ ہمیں تو یاد ہے بھائی وہ دن, اور وہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. ابھی عید ہے نا, عید ہے, میں کارپوریٹ امبیسڈر بھی ہوں انڈس ہاسپٹل کا باری صاحب کے ساتھ. تو ابھی ہمارے بچوں نے سارے پیکٹس بنائے ان بچوں کے لیے جو کینسر میں مبتلا ہے, اللہ معاف کرے, جو ان کے پاس ایک واحد ہاسپٹل پورے پاکستان کا ہے جس میں کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں کامیابی ہے ان کے لیے, اور پاکستان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو اتنا بڑا ادارہ ایک بغیر کیش لیس کاؤنٹر کے بنایا ہوا ہے اور اتنے لوگ مدد کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے جب ان کے لیے بنا رہے تھے تو ہمارے ہر سال میڈس کے لیے اور اپنے جو واچ مینز ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ, کوئی نہ کوئی عیدی خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے جاتے ہیں. آلدو کہ ابھی کووڈ ہے لیکن انہوں نے اپنے پارسل, انہوں نے گفٹ عید گفٹ اور عیدی وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھیجی جب پیرنٹس ان کا ہوم ورک لینے آئے. تو یہ تربیت تو بیکار ہے, تربیت تو ضروری ہے ہماری, موسٹ امپورٹنٹ. اور علی بھائی کیا میسج دیں گے ہمارے آنے والی پیڑھی کو, آنے والے بچوں کو, آنے والے یوتھ کو, وہ یونیورسٹیز اور کالج سے آگے آ کے عملی میدان میں اتریں گے, کس طرح ملک و ملت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور سیاست میں جس کو آنا ہے وہ سیاست میں آئے, جس کو ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر بنے. پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز بالکل دیکھیں, گھبرانا چاہیے, اللہ بھی یقین ہونا چاہیے, بالکل جس کو اللہ کا یقین ہے وہ پھر گھبراتا نہیں, اور گھبرانے بھی نہیں دیتا انشاءاللہ. بے شک, اس لیے تو میں نے کہا. اور بس یہی میسج ہے کہ بالکل آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. آپ سے ہی پاکستان 65% اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن یوتھ ہے, اور ان سے کافی ہمارے ایسٹ ہیں, اور دے شوڈ کم اینڈ پرفارم اینڈ ناٹ مایوس نہیں ہوں, دل بڑا رکھیں. انشاءاللہ تھنگز ول بی, آنے والے وقتوں میں مزید بہتری کی طرف جائیں گی اور اچھا ہوگا سر. اینڈ دے شوڈ کم بیک اینڈ ورک. میجورٹی یہ ہوتا ہے اسی کہ تھوڑا انسان یا بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ باہر جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے, اینڈ لاٹ آف پیپل آر موونگ ابراڈ آلسو. بٹ آئی تھنک اگر آپ اس کیپیبلٹیز ہوں, دے شوڈ کم بیک اینڈ سرو دیئر کنٹری. تو یہ یوتھ کو میسج ہے میرا.